بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویری گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محبوب شیخ. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ذریعے آپ کو ایسی معلومات فراہم کی جائے جو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو اور آپ دنیا کے بدلتے ہوئے رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی کا سامنا کرنا پڑے. اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر جہاں دنیا کے اندر کساد بازاری کا دورہ ہے, بہت بڑے بڑے ممالک کی معیشت مشکلات سے دوچار ہے, انفلیشن کا بڑھتا ہوا رجحانات ہے, وہیں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے اندر صورتحال یکسر تبدیل ہو رہی ہے. اگر آپ پاکستان کے پر نظر دوڑائیں تو پاکستان کے موجودہ معاشی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے اور عوام اس وقت بے چینی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, فلپائن, چائنا اور دیگر ممالک سے کہ وہ ایسے ممالک کا رخ اختیار کریں جہاں ان کو بہترین روزگار میسر ہو, صحت اور تعلیم کی سہولیات بلا معاوضہ میسر ہو اور ان کے بچوں کو بہترین ماحول مل سکے. اس سلسلے میں کینیڈا کی حکومت کی جانب سے 2023 اور 25 تک 15 لاکھ افراد کو سٹیزن شپ دینے کا اعلان کیا گیا ہے, جس کے بعد پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر اس وقت موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت کا لوگ شکار ہیں, کیونکہ وہ لوگ جنہیں نہیں پتا کہ کینیڈا کی سٹیزن شپ کے لیے کیا طریقہ کار ہے, وہ ایجنٹوں کی وجہ سے بہت ہی مالی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. مجھے متعدد ٹیلی فون کالز, واٹس ایپ کالز پاکستان کے مختلف علاقات, مضافات سے موصول ہوئی ہیں, جن میں خاص طور پہ پنجاب سے بے تحاشا کالز کا تانتا بنا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کا ہر سال دورے کے موقع پر مختلف لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے. کچھ صحافی دوستوں کا بھی کہنا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کینیڈا نے کوئی لاٹری کا جو ہے وہ انتظام کر دیا اور پورا پاکستان کینیڈا جانے کے لیے تیار ہے. ایسی صورتحال میں وہ لوگ ان مجبور عوام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسے بٹورنے پہ لوٹ مار کا مافیا گرم ہو چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر عوام کوشش کرتی ہے کہ وہ دنیا کے ایسے ممالک میں جائیں جہاں ان کے بچوں کو تعلیم اور صحت اور بہترین ماحول فراہم ہو. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. ہم نے بھی پاکستان سے جب سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا تھا تو یہاں کی جتنی بھی دیگر ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا, اس کے بعد ہم نے اس ماحول کو دیکھا اور اس کے بعد ایک طریقہ کار تھا, اس طریقہ کار کے تحت سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا, اور آج کینیڈا کے اندر بیٹھ کے ہم اس قابل ہیں, اللہ رب العزت ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہ پروگرام میں آپ کی جانب جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. میری تمام لوگوں سے درخواست ہے, پاکستان میں رہنے والے بسنے والے میرے تمام پاکستانیوں سے, کہ خدا کے لیے کسی فراڈی کا شکار نہ ہو, اپنی ماؤں بہنوں کے جو زیور ہیں اس کو نہ بیچیں جو شادی کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اپنی جمع پونجی کو ضائع نہ کریں. یہ مافیا جو ہر وقت آپ کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے, آپ کو مالی طور پہ شدید مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے. کینیڈا کی موجودہ حکومت کی جانب سے جو پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ کینیڈا نے گورنمنٹ نے 2023 سے 2025 تک ٹوٹل 15 لاکھ افراد کی سٹیزن شپ کو دینے کا اعلان کیا ہے. یہ سلائیڈ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2023 سے لے کے 2025 تک ٹوٹل 15 لاکھ افراد جو ہے وہ کینیڈا کا سٹیزن شپ حاصل کریں گے. اب ہر سال اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2023 کے اندر 5 لاکھ افراد آئیں گے, 2024 میں اور 2025 میں 5 لاکھ افراد کی ٹوٹل تعداد ملا کے 15 لاکھ ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کینیڈا کی سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے لیے یہ معلومات دیتا چلوں کہ پاکستان میں رہنے والے بسنے والے میرے تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس سلائیڈ کو بڑا غور سے دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو سٹیزن شپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کیٹیگریز جو ہے وہ اسکل یافتہ کیٹیگری چاہیے, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ پیرا میڈیکل اسٹاف ہے, پیرا میڈیکل اسٹاف جس میں نرسز اور دیگر لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اب آئی ٹی کے شعبے کے اندر ایک بہت وسیع فیلڈ موجود ہے جس کے اندر آپ بطور آپ جائزہ لے سکتے ہیں, جو اسکرین پہ میرے ساتھ سلائیڈ چل رہی ہے. آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو جابز ہیں وہ آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں کہ ڈیٹا انالسٹ جو ہیں ان کی ضرورت ہے, ہائی پروفائل ٹیکنالوجی کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس سائنس, یہ ساری سلائیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے. اگر آپ ان میں سے کسی ایک سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں تو آپ کو صرف آئلٹس کا 6 بینڈ درکار ہے, جس کے بعد آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کنسٹرکشن ورکرز کون سے لوگ ہیں, اس میں ان کی ڈیوٹیز کیا ہے, ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے. تو اس میں پلمبرز ہیں, پلمبرز کی کیٹیگری کے اندر ہم نے ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھ دی ہیں کہ پلمبر جو ہے ان کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. پھر کارپینٹرز ہیں, کارپینٹرز کو کیا کیا آنا چاہیے.
پینٹرز ہیں جو لوگ رنگ اور روغن کا کام کرتے ہیں ان میں کیا کیا چیز آنی چاہیے, الیکٹریشنز ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ. یہ سلائیڈ آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں ہو کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ اس میں سے کون سے کرائیٹیریا کے اندر پورا اترتے ہیں. اس کے بعد پائپ فٹر ہے. پائپ فٹر جو ہے وہ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر خاص طور پہ سمجھتا ہے, اور آج کل دنیا بھر کی انڈسٹری جو ہے, کینیڈا کی بھی انڈسٹری جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے. ٹوٹل معیشت کنسٹرکشن انڈسٹری کے ارد گرد ہوتی ہے. دنیا کے ہر ممالک کے اندر یہی صورتحال ہوتی ہے. گلیزر ہے, فلورنگ جو ہے وہ انسٹالر جو ہے ٹائلز وغیرہ جو لگاتے ہیں ان کی کیٹیگری کیا ہے, روفر جو چھت کی بھرائی وغیرہ کرتے ہیں ان کی کرائیٹیریا کیا ہے, وہ سب ہم آپ کے ساتھ سلائڈ شیئر کر رہے ہیں. آئرن ورکرز ہیں ان کی کرائیٹیریا کیا ہے. یہ معلومات شیئر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو جعلی یا فراڈیا آپ کو کہتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آئیے میں آپ کو کینیڈا کی سٹیزن شپ دلاتا ہوں, اتنے پیسے خرچ کریں, تو آپ اس سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھیے گا کہ کیا واقعی میں آپ ان چیزوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اگر آپ نظر دوڑائیں تو میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ 2020 کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے کینیڈا نے جو سٹیزن شپ دی تھی اس میں بھارت جو ہے اس میں نمبر 1 پہ تھا. بھارت سے تقریباً 32% یعنی 32% افراد بھارت کا شیئر تھا, چائنا سے 8% لوگ, اور فلپائن سے 4.5, اور پاکستان سے صرف 2% لوگوں کو سٹیزن شپ جو ہے وہ ملی تھی کینیڈا کی. اب کینیڈا کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کینیڈا کی سٹیزن شپ 2 طریقے سے حاصل کی جاتی ہے, ایک انویسٹمنٹ کیٹیگری میں اور دوسرا فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں. فیڈرل اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں جو کیٹیگریز تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ ان کرائیٹیریا کو دیکھیں, فالو کریں. اگر آپ ان میں سے پورا اترتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کا تعلق پیرامیڈیکل سے ہے, کنسٹرکشن انڈسٹریز کے آپ پلمبر ہیں, الیکٹریشین ہیں, آپ اس پوری کرائیٹیریا کو اگر میچ کرتے ہیں تو یو آر ایلیجیبل, آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دنیا کے بہترین 10 ممالک میں کینیڈا ان ممالک میں شامل ہے جو دنیا کا بہترین ملک ہے, جہاں صحت, تعلیم اور آپ کو آزاد رائے کا حق حاصل ہے. آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی کمیونٹی سے ہو, آپ اپنے طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں, اپنے ریلیجن کے جو طور طریقے ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. یہ آزادی آپ کو کینیڈا جیسے ملک میں حاصل ہے. اور میں خود کینیڈین ہوں, ایز اے کینیڈین میں نے دیکھا کہ کینیڈا کے اندر جو آزادی ہمیں حاصل ہے اس سے ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو بے تحاشا فائدہ حاصل ہو رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. اس وقت پورے پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے, ہر بندہ, ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ جائے اور کینیڈا کی شہریت حاصل کر لیں. اور جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایجنسی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ریکروٹمنٹ کا کام کرتے ہیں, انہوں نے غریب عوام سے ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے, جس سے پاکستان کی عوام بھرپور مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے. اس وقت پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں, جو موجودہ بحرانی کیفیت ہے, اس سے پورا پاکستان چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کر لے, چاہے وہ امریکہ ہو, کینیڈا ہو, UK ہو. ایون لوگ ترکی, ملائیشیا, سنگاپور اور دیگر کنٹریز میں جانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی ملک کی نیشنلٹی مل جائے, چاہے وہ دبئی ہی کیوں نہ ہو. تو میرے خیال میں اگر آپ, خدا کرے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی فراڈ یا کسی مشکلات کا شکار نہ ہو, کسی فراڈیوں کے ہاتھوں آپ اپنی ماں باپ کی جمع پونجی ضائع نہ کریں, تو ان کرائیٹیریا کو فالو کریں, ان کو دیکھیں کہ واقعی میں آپ ان تمام چیزوں کے اندر فٹ نظر آ رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں اس وقت کینیڈا کو 45% یعنی 45% مین پاور کی کمی کا سامنا ہے, اور جو کہ آئندہ سالوں کے اندر مزید اضافہ ہو سکتا ہے, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی کم ہے. کینیڈا لینڈ کے حوالے سے دنیا کی دوسری بڑی سرزمین ہے, جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ لوگوں کو آباد کرنے کی گنجائش موجود ہے, اور لینڈ سب سے بڑی ہے. لیکن آبادی نہ ہونے کی وجہ سے 45% جو ہے وہ اس وقت مین پاور کی کمی کا سامنا ہے, اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہی گورنمنٹ آف کینیڈا نے تقریباً 15 لاکھ افراد کو 3 سال کے اندر کینیڈا کی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے. ایک بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلوں کہ آپ جب بھی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں تو کسی ایجنسی, کسی مافیا, کسی لوٹ مار کرنے والے گروہ کا شکار نہ ہو. آپ کینیڈا کی ایک ویب سائٹ ہے جو کینیڈین گورنمنٹ کی ہے, آپ ڈائریکٹ اس پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ جو کرائیٹیریا ہے آپ اس کو میچ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے, اور کیا طریقہ کار ہے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. کیونکہ آپ فیڈرل ورکر کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کیٹیگری میں, تو وہ دونوں کیٹیگری کی ہر چیز موجود ہے. کینیڈا کی ویب سائٹ ہے www.cic.ca.gc.ca. سوری, ایک بار پھر آپ کو بتا چلوں, www جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں www.cic.gc.ca. سب سے بہترین معلومات آپ کو اس ویب سائٹ پہ میسر آ سکتی ہے. اب
مین چیز کیا ہے کہ وہ غریب عوام جن کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے، جو ہم نے شیئر کی ابھی آپ کے ساتھ کہ ہمیں الیکٹریشین کی ضرورت ہے، ہمیں پلمبرز کی ضرورت ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف کی ضرورت ہے، بیوٹیشنز کی ضرورت ہے، تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ایسا ہے جس کا نام ہے دی ہنر فاؤنڈیشن آف پاکستان۔ یہ وہ ادارہ ہے جو غریب عوام کو بلا معاوضہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز فراہم کر رہا ہے۔ اب یہ سلائیڈ میں آپ کو بتا چلوں کیونکہ میں خود بھی جو ہے وہ دی ہنر فاؤنڈیشن کا گلوبل ایمبیسیڈر ہوں، تو میں اس کی نمائندگی کرتا ہوں پورے دنیا کے اندر۔ تو میں آپ کو بتا چلوں کہ بلا معاوضہ آپ کو سٹیزن شپ کے لیے یا کسی چیز کے لیے آپ کو ہنر فاؤنڈیشن کو بھی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اسکلڈ یافتہ بنانے کے لیے یہ ہنر فاؤنڈیشن آپ کو کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ ہنر فاؤنڈیشن کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو اسکلڈ یافتہ بنایا جائے۔ جو ویژن ہے اس کا کہ اسکلڈ پاکستان، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ہر سال کراچی یونیورسٹی، اسلام آباد یونیورسٹی، لاہور یونیورسٹی، فیصل آباد سمیت کالجز سے، اسکول سے، میٹرک سے، انٹر سے، ماسٹر کر کے بے تحاشا لوگ نکلتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہر سال ہوتی ہے، اور وہ ہمارے پاس جاب بینک نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا جو ہے وہ ایک لمبی قطار کھڑی ہو گئی ہے۔ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ایم بی اے کر رہے ہیں، این ای ڈی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں، لیکن جاب نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ جاب بینک کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی، وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں یا غیر تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ ہنر فاؤنڈیشن کے پاکستان کے اندر تقریباً 8 انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ اس 8 انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ جو 10 سال سے یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اس 8 انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ایڈمیشن لیں۔ تقریباً اب تک ہنر فاؤنڈیشن 8,000 سے زائد افراد کو، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، جو ہے وہ تربیت فراہم کر چکا ہے۔ اب آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہنر فاؤنڈیشن آپ کو جو ہے وہ امپاور کر دے گا۔ امپاور کا مطلب یہ امپاورنگ وومن، جو ہمارا ایک سلوگن ہے کہ ہم خواتین کو بیوٹیشن کے کورسز کرواتے ہیں، ٹریڈرز اینڈ ووکیشنل جو ووکیشنز جو ہے اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں، اس میں ہم آپ کو ہاسپٹیلٹی ایکسپرٹ سکھاتے ہیں، ہیئر ڈریسنگ سکھاتے ہیں، اسٹائل اینڈ گلیمر میک اپ سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسک جو ہے وہ مین کیور کیا ہوتا ہے جس سے خواتین چھوٹا موٹا اپنے گھر کے اندر ہی کاروبار شروع کر سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں ہنر فاؤنڈیشن آپ کو بلا معاوضہ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے، اور آپ ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہنر فاؤنڈیشن کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، ترکی ہو، ملائیشیا ہو، یا وہ کنٹری جو دنیا کے بہترین 10 ممالک میں شامل ہوتے ہیں، اس وقت دنیا کے اندر ہر جگہ امیگریشن کی پالیسی چینج ہو رہی ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اسکلڈ یافتہ کرنا پڑے گا، اور اسکلڈ یافتہ کرنے کے لیے آپ کو بلا معاوضہ دی ہنر فاؤنڈیشن ایک فورم فراہم کر رہا ہے۔ اس فورم کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اس فورم کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کہاں کہاں کس کس ممالک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ ملک سنگاپور ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، جاپان ہو یا کینیڈا ہو۔ تو اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ خدا کے لیے ایک بار پھر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا چلوں کہ جو کینیڈین گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس کو مد نظر رکھیے گا۔ کوئی ایسا کام، ایسی چیز نہ کر دیجیے گا جس سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی جمع پونجی بچا کے رکھیں، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد ماحول کے اوپر نظر رکھیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ شہر کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کراچی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود کچرا اٹھانے کی، کچرے کو جگہ پہ رکھنے کی جو ہے وہ ترتیب بنائیں۔ شہر کو، اپنے گھر کو اسی طرح صاف ستھرا رکھیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا بے انتہا ضروری تھی، کیونکہ اس وقت کینیڈا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے، غریب عوام سے، جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہیں بھی یہ جھانسا دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو کینیڈا جانا ہے تو ہم آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ کسی سے 50,000، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ، کسی سے 20 لاکھ، جتنا جہاں سے وہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹنا شروع کر دیا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے آپ کو سرپرائز یہ ملے گا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارا پروسیسنگ فیس تھا، یا یہ ہماری یہ فیس تھی، یا وہاں فیس ضائع ہو گئی، یا یہاں پیسے ضائع ہو گئے، تو پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں اسی ذاتی مشاہدے اور ذاتی خیال کی بنا پر، آپ ہو سکتا ہے شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، کہ اپنے آپ کو
اپنی فیملی کو کسی ایسے نقصان سے بچانے کے لیے صحیح طریقے کو اپنائیں، ناجائز کی بجائے جائز طریقے کو اپنائیں، اور دیکھیں کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس ویب سائٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس کیٹیگری کے تحت اپلائی کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، کیونکہ دنیا کے اندر 100 سال زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر 100 سال ہو۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا کام کر جائیں کہ لوگ آپ کو ہزاروں سال یاد رکھیں، یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کینیڈا زندہ باد۔